السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے۔ قیدی نمبر 804 کی خیریت سے متعلق متضاد قسم کی افواہوں نے جنم لیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا ان سرگرمیوں کا مرکز و محور ہے۔ یہ خبریں اگر پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا سے آتی تو کم وقتی ہی آ جاتی، لیکن حسن اتفاق دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے بلکہ بے لگام سوشل میڈیا کے اس ایک دور میں کہ جب خبروں کو روکنا کسی طور بھی ممکن نہیں، نہ جانے کس اللہ مارے نے اپنی کس حس کی تسکین کے لیے یہ ایک ہوائی اڑا دی کہ خدا نخواستہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ قیدی نمبر 804 اب نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ اسے خبر پر رد عمل آنا تھا اور وہ رد عمل آیا بھی۔ اڈیالہ کے باہر مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی رہنما اور کارکنان اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، ان کی خیریت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بار بار وہاں رش کر رہے ہیں، لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی، ان کی سنی نہیں جا رہی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک محض پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کے بعد جو حکومتی زعما کہہ رہے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ اب جیسے محترم پرویز رشید صاحب فرما رہے ہیں اڈیالہ جیل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر بنانا غیر قانونی سمجھا گیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب وہاں بند کر دیے گئے تھے تو کون سا ان سے ایٹم بم بنانے کا فارمولا لینے کے لیے جاتے تھے پارٹی قائدین؟ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے ایسا کون سا قلعہ اکیلے فتح کر لیا تھا بھارت جا کر کے کہ جس کی آگہی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں پہ ایک بھری بزم سجائی جاتی تھی؟ بلکہ نواز شریف صاحب کے جو ریفریشمنٹ ہے، جب وہ اسپتال میں تھے، ان کے ساتھ دل کے کچھ معاملات تھے، ان کو جو مینیو کارڈ تھا وہ لیک ہو گیا تھا، اور وہ مینیو کارڈ میں بھی کافی مرغ مسلم قسم کے پکوان تھے جس پہ میں نے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے اور سوالات اٹھائے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ دوسری جانب پرویز رشید صاحب نے پھر ایک اور خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر مقدمات لڑنے سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ پرویز رشید صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد شاید یادداشت چلی گئی ہے، ان کو مجھے کیوں نکالا کی آوازیں ان کی یادداشت سے شاید محو ہو گئی ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ جب حکومت میں آنے کے بعد حکمرانوں کی سماعتیں بصارتیں ختم ہو جائیں۔ یہی کام اس سے پہلے حضرت ہینڈسم کو ہوا تھا، ان کی پارٹی رہنما اور کارکنان کو ہوا تھا، جن کو آج جمہوریت کے لیے دورے پڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کسی اور کو ہوا تھا، اس کے بعد یہ کسی اور کو بھی ہوگا۔ یہ پاکستانی سیاست کا وہ مکروہ چہرہ ہے کہ جو کاش ہمیں دیکھنے کو نہ ہی ملتا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پاکستان میں ہیں، اگر آپ کو ابھی تک کسی ملک کی دوسری نیشنلٹی نہیں ملی ہے، یہ صرف منصفین کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی پہ مقدمات کے فیصلے بھی کریں، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے تھوڑی ہے، یہ سہولت ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یو آر اے لوزر انفارچونیٹلی۔ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ اڈیالہ سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے ملک کے خلاف خبر ہی آتی ہے۔ اب پتہ نہیں ملک کے خلاف انہوں نے کون سی خبر سن لی ہے، اگر وہ خبر کے بارے میں کچھ بتاتی تو میں اس پہ تبصرہ بھی کرتا، لیکن چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، ثم الحمدللہ، خیر میرا تعلق تو پاکستانی سیاست سے بھی نہیں ہے، اور اس پہ میں اللہ رب العزت کا ہزارہ شکر بھی ادا کرتا رہتا ہوں۔ دریں اثنا ہمارے جو کے پی کے چیمپئن ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور سوال بڑا برمحل تھا، بہت خوبصورت سوال کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ زیادہ تر تو یہیں اسلام آباد میں نظر آتے ہیں، کبھی دھرنا اور کبھی فلانا، تو یہ صبح آپ کا کون چلا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے نام میں نہ زرداری آتا ہے، نہ بلاول، نہ میں بھٹو ہوں، نہ میں شریف ہوں، اور ایسے کر کے وہ جھکائی دے گئے۔ حالانکہ اس بات کا جواب یہ نہیں تھا، سوال بڑا سیدھا سادہ سا تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ میری ترجیحات کیا کیا ہیں، ان کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا کہ صوبہ جائے بھاڑ میں، مجھے صرف اور صرف اپنے قائد تحریک کی آزادی عزیز ہے۔ حالانکہ ان کے اچھوں کی بھی یہ حیثیت نہیں کہ یہ اپنے قائد تحریک کو جیل سے نکال کے لے جائیں، لیکن پھر بھی سیاسی اطاعت اور غلامی میں زیادہ فرق تو بہرحال نہیں ہوا کرتا، اس کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ الگ بحث ہے۔
ان کی خوش فہمی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی بھی ادھوری رہ گئی اور اس کے بعد پھر منہ پٹا کر کے حضرت واپس اپنے صوبے روانہ ہو گئے. لیکن خاطر جمع رکھیے انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پہ حملہ فرمایا جائے گا لاؤ لشکر کے ساتھ کہ شاید اس مرتبہ ان کی کچھ چل جائے. خاصی متفکر کر دینے والی دو خبریں میرے سامنے موجود ہیں. اڈیالہ سے بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز اور بھاری نفری وہاں پر تعینات ہے. اٹ مینز کہ حکومت نے ان کی سیکیورٹی کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس بات پر خوشی منانی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے متوالوں کو. ان کو اس ایک بات کا یقین بھی دلایا جانا ضروری ہے اس وقت کسی ایک فرد سے یا کسی ایک وفد سے ملاقات کی صورت میں کہ جو جا کے بنفس نفیس حضرت ہینڈسم سے مل کر کے پاکستانی قوم کو یہ بتا سکے کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایسا مجھے لگتا ہے میں بھی کمپلیٹلی رانگ. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں. اڈیالہ جیل آنے والے ہر شخص کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے. اب یہ بالکل بکواس ہے. اگر ہر شخص کی ان سے ملاقات کرائی جاتی ہے تو یہ سی ایم کے پی کے اپنے سر میں خاک ڈال کر کے ہر دوسرے دن وہاں پیڑا رہتا ہے. علیمہ خان ہر دوسرے دن وہاں دھرنا دیے رہتی ہیں. آپ کس سے ملاقات کرا رہے ہیں ان کی؟ لیکن سرکاری ملازم ہیں, ان کو بھی اپنی نوکری کرنی ہے. بہرحال میرے ساتھ موجود ہیں جناب والا محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ, باقاعدہ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. محترمہ شمائلہ رانا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا, میں آپ کا مشکور ہوں. اور میری حرکتوں کے باوجود آپ بار بار ہمیں وقت دے دیتی ہیں, میں اس پہ زیادہ آپ کا مشکور ہوں. امید ہے کہ آپ کی عنایات مستقبل میں بھی ہم پہ جاری و ساری رہیں گی. اس ایک درخواست کے بعد اب میں آتا ہوں اپنے مدعے پر. میڈم کون سا ایسا انہوں نے گناہ فرما دیا ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جب ہی اندر ہیں, لیکن ایسا بھی کیا کہ کسی کو ان کے درشن نہیں دیے جا رہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے کسی نے کیا خوب چاند ماری کی ہے, حکومت کی دوڑیں لگوا دی ہیں. جیل ذرائع کا بھی جو ہے وہ گلا دکھنے لگا ہے. حکومت بار بار بتا رہی ہے کہ قائد تحریک بقید حیات ہیں. ایک مرتبہ اگر ان کے درشن دلواہی دیے جائیں تو کون سا جو ہے وہ اس سلطنت کی بنیادیں ہل جائیں گی. نواز شریف صاحب سے بھی تو ملاقاتیں ہوا کرتی نہیں, سیاسی لوگوں کا تو حق ہے کم از کم ایک ملاقات. جی میڈم آپ کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین صاحب. بات یہ ہے کہ ریاست اور حکومت جو ہے انہوں نے اس ملک کو اور اس ملک کے امن و امان کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست اور حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی لوگوں کی عوام الناس کی جو حفاظت کرنی ہے جان و مال کی, وہ پہلی اولین ترجیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ سب کے ہمارے سامنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا کسی کو کوئی جو ہے اس کے کنسرن نہیں ہے, کسی کو کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ بم بارود چل رہے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, وہاں پہ لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے, وہاں پہ افغانستان کی طرف سے جارحیت ہو رہی ہے, بھارت کی پراکسی وار نے لڑی جا رہی ہے. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ان کو اگر جسٹ پرواہ ہے تو وہ لشکر لے کر اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم لیکن سوال میرا پھر بھی وہی ہے, آپ نے جتنی باتیں کی میں ان میں سے کسی کو بھی تردید نہیں کر سکتا کیونکہ یہ باتیں گراؤنڈ ریالٹی پہ مبنی ہیں, اور آپ نے بالکل حق کہا, یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک صوبہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے, وہاں امن و امان کی صورتحال نگفت بے ہے, آپ کو لک آفٹر کرنا ہے وہ سب, اور آپ اسلام آباد کا رخ کیے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی سوال میرا دوبارہ گھوم پھر کے آتا ہے میڈم, محض ایک ملاقات کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک ملاقات کروا دی جائے آدھے گھنٹے کی صحیح تو کم از کم جان چھوٹے گی اسلام آباد کے مکینوں کی, اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوال کرنے میں اکبجاری بہوں گی کہ بھائی ملاقات تو کروا دی, اب اپنا کام تو کرو. دیکھیں ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کی لیگل ٹیم اور اس کے جو رفقا جو عزیز و اقارب ہیں
ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایشوز یہ ہیں کہ جب پہلے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کون سی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں نکلیں، پاکستان کے اوپر بلوہ آرائی ہوئی، ریاست کے اوپر بلوہ آرائی ہوئی، آپ نے ایسے وہاں پہ ان کو غلط مشورے اور آپ نے ان سے لیے یا انہوں نے دیے، جو بھی کیا، پاکستان کا نقصان ہوا۔ پاکستان الحمدللہ ترقی کی شاہراہ پہ چڑھ چکا ہے، پاکستان کو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، پاکستان پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس حکومت کے اوپر اعتماد کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ملاقات جو ہے ان کی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ اپنے معاملات پہلے درست کریں۔ دیکھیں آج ان کا پارلیمانی وفد جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس آیا، اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اپنا کردار حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں برج کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن راستہ یہی ہے۔ ہم آپ کو کب سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا نہ تو وفاق کو جلا کے جو ہے وہ آپ نے رہا ہونا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بالکل اگریمنٹ ہے آپ سے اس بات پر، آپ سے نہ ہی اگریمنٹ ہے، بلوہ آرائی کر کے ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ ہی آپ نے ربڑ کی گولیاں چلا کے آپ کے بانی نے رہا ہونا ہے، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ پیٹرول بم گرا کے، اور نہ ہی آپ نے جلاؤ گراؤ کی اور انتشار کی سیاست سے۔ درست ہے میڈم، تھوڑا سا توقف کی استدعا کرتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ میرے دوسرے مہمان محمد اقبال خان صاحب وہ بھی باقاعدہ MNA آپ کے ساتھی ہیں اسمبلی کے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کا ورژن بھی لیے لیتے ہیں۔ اقبال صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں لفٹ کرائی۔ حضور والا ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات۔ سر میرے سامنے دو خبریں موجود ہیں، آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، 12 تھانوں کے SHOs اور بھاری نفری وہاں تعینات۔ اٹ مینز کہ حکومت نے ان کی سیکیورٹی کو اپنی ترجیح نمبر 1 بنا رکھا ہے، which is kind of good میرا خیال ہے۔ دوسری بات، ہمارے جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر بنانا غیر قانونی ہے، یہ کہتے ہیں پرویز رشید صاحب۔ وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ مقدمات لڑنے سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، اور عظمیٰ بخاری کہتی ہیں اڈیالہ سے کبھی کوئی خوشی کی خیر کی خبر نہیں آتی، جب آتی ہے ملک کے خلاف خبر آتی ہے۔ اب آپ کا جواب سنوں گا حضور۔ جی بہت بہت مہربانی جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب کوئی مجرم نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو حق اور سچ کی بات کہتے رہے ہیں اس کا حال یہی رہا ہے، اور میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سب سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے اس حقیقی آزادی و آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو کے جیل میں بھی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اور اب تک کھڑے ہیں۔ باقی رہی ان کی سیکورٹی، دیکھیے یہ اپنے آپ کو خود ہی شرما رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی ہو کے ایک ہی بندے کو وہ نہ تو اس کو ایکسس ہے فیملی کو، نہ ہی پارٹی کے قائدین کو، اور یہ سب لگے ہوئے 13 پارٹیاں بشمول یہ اسٹیبلشمنٹ، اور ایک بندے کو شکست دینے کے لیے بار بار وہ گر رہے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی ٹرمپ کے سامنے۔ دیکھیں ان کا کوئی سیاسی ابھی ویژن ہی نہیں رہا، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی کا جو نیریٹو ہوتا ہے اس میں ایک بندے کو اتنا بڑا ظاہر نہیں کرتے، اس میں بندہ مقابلے پہ چھوڑتا ہے، جبکہ یہ اسمبلی میں ایک پکچر سے، عمران خان کی پکچر سے ڈرنے والے لوگ یہ۔ باقی دیکھیں ان کی پہلے جو نواز شریف یہاں پہ تھا، ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں سب کو پتا ہے، لیکن آج جو کرنٹ بات ہے کہ ایک صحت کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہے، ہمارے خدشات ہے، اور پھر کل جو میڈیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ڈیمانڈ کی ملاقات کی اور وہ بارہا ہم اسپیکر سے بھی ملے، لیکن میڈیا پہ ان کی خبر آئی ہے کہ آپ فاتح خانے شروع کریں۔ تو دیکھیں ہمارا حق بنتا ہے کہ وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے، وہاں پہ سب وہ عمل کرے جس سے ہمیں ملاقات کی وہ نوید مل سکے۔ لہذا
یہ جو اڈیالہ سے باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں آئی، تو مجھے بتائے کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اپنی پارٹی نے نکالا ابھی. یہ تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کا بھائی جو داروں کے خود کہہ رہے کہ ہم پاسلار کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ابھی اپنی پارٹی نے اس کو نکالا ہے، تو ابھی تو ان کو یہ کہہ دینا چاہیے اپنی پارٹی میں کہ آپ لوگوں نے کیوں مجھے نکالا. وہ تو چھوڑے، باقی دیکھو یہ احتساب کی بات ہے انہوں نے کی، لیکن اتنا لیٹ کہ وہ استثناء دینے کے بعد وہ کہہ رہے کہ لانے والے کو بھی احتساب ہونا چاہیے. آپ میرے اگلے سوال پہ جمپ کر گئے خود بخود، اور ٹھیک ہے میں بھی یہ سوال کر رہا ہوں، کل بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن محترمہ شمائلہ رانا سے میں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے پھر بریک کی طرف جاؤں گا. آپ سے توقع ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے. محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ، پرسوں نواز شریف صاحب نے ایک نہایت خوفناک بیان داغ دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ وہی گانا تھا جس کے مضر اثرات اس سے پہلے بھی محسوس کیے گئے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کو سمجھا بجھا کر کے لائن پہ لایا گیا، اور اب جبکہ راوی چینی چین لکھ رہا تھا، ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب نے وہی راگ چھیڑ دیا، جس کی تلافی کے لیے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ خود جو ہے وہ اللہ میاں کی رسی اس کو ٹانگ دے گی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. میڈم، کیا ریپرکشنز کی وجہ سے، یا آپ لوگ واقعی وہ کیا اس کو ووٹ کو عزت دینے کے لیے وہ جو آپ لوگوں نے ایک نعرہ بنایا تھا، آپ لوگ اس سے مکمل طور پر واقعی دستبردار ہو گئے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. قائد محترم نے یہ بیان جو دیا ہے وہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ آئے ہیں، وہ الحمدللہ روح بصحت ہیں، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو انہوں نے اس کے جو پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جو 3 سال پاکستان کی بلیک جسے کہتے ہیں نا ایک بلیک ڈے کے طور پر میں اس کو دیکھتی ہوں، جس میں آپ کی اکانومی، آپ کی معاشرت، آپ کی یوتھ، آپ کی مطلب ہر چیز جو ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی تھی. ایک بہت بڑا ملک کے اندر نہ تو امن تھا، نہ چین تھا، نہ روزگار تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور اتنے بڑے بلندوں وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے دعوے اور اتنے بڑے نعرے، اور یوتھ کے لیے ہم یہ کر دیں گے، ایجوکیشن میں ہم یہ کر دیں گے، ہیلتھ کے لیے ہم یہ کر دیں گے، وہ کہاں گئی ساری باتیں؟ میڈم، میں آپ سے ازہد معذرت کے ساتھ پہلے اپولوجی پیش کر دوں، کیونکہ مجھے امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا اور آپ اپنا جواب کمپلیٹ کیجئے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ناظرین، ایک کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ، ازہد معذرت ایک مرتبہ پھر. میڈم، آپ کو اپنا نقطہ پورا کرنے کی موقع اب مل گیا، پلیز اپنی بات مکمل کیجئے. جی میں یہ بات کر رہی تھی، سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. سوال ریپیٹ کر دوں؟ میڈم آپ نے تو کافی لمبی تمہید بھی باندھی تھی. اب نواز شریف صاحب کو ہم جذبہ حب الوطنی کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اچانک سے کہا تھا کہ وہ آپ سمجھ رہی ہیں، تو اسٹریٹ اگر آپ اس کا جواب عنایت فرما دیں. عمران خان صاحب کے دور کی برائیاں تو ہو چکی، وہ تو میں خود بھی اس زمانے میں بھی کافی کرتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو سسٹم کی جو ایشوز جو سامنے آئے تھے، میاں محمد نواز شریف قائد محترم نے اس کے اوپر بات کی کہ ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہیں اور ان کو لانے والوں کا جو ہے وہ اس طرح سے ان سے حساب ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ترقی رک گئی، خوشحالی رک گئی، معیشت رک گئی. پاکستان میں جو مسائل تھے وہ کم ہونے کے بجائے وہ زیادہ بڑھے. بالکل، یہ نقطہ تو آپ نے بتا دیا تھا. پھر وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جی یہ نقطہ تو آپ نے وضاحت سے بتا دیا تھا. میڈم اب اسٹریٹ اگر اس پہ آئیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو، عدل کے نظام کو اور پورے سسٹم کو خراب کیا تھا، وہ اس وقت قانون کی جو ہے وہ ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی یہاں پہ، ان کا احتساب انشاءاللہ ہوگا، اور وہ گرفت میں آ بھی چکے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں.
وہ بھی آ جائیں گے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کسی آپ نے نواز شریف کو گھر بھیجا, پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا. اب نواز شریف کی ترقی میڈم لیکن ایک جزوی سوال, نواز شریف کو ترقی کی بلکہ آپ ضرورت سوال نہیں کہیے اس کو, آپ اس کو کامنٹ کہیے. نواز یہ شریف سوال اپنے نہیں عہد کے بڑے آدمی یہ ہیں. ایک کامنٹ سمجھے. لیکن بہرحال میڈم ہر کام اللہ میاں پہ ہی چھوڑ دیا تو ہم لوگ روح افزا پینے آئے ہیں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اقبال خان صاحب بہت دیر سے میرے ساتھ موجود ہیں. اقبال صاحب, میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بہت دیر تک ہولڈ پہ رہنا پڑا, بہت معذرت اس تکلیف کی. لیکن سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ جو ہمارے سی ایم کے پی ہیں سر, ان کے کاندھوں کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے. جیسا محترمہ شمائلہ رانا صاحبہ نے خدشات کا اور تفکرات کا اظہار فرمایا پہلے سیگمنٹ میں, اگر وہ نہ بھی کہتی تو آپ بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ صوبہ دہشت گردی سے جوجھ رہا ہے, وہاں بہت سارے اور میٹر آف کنسرنز ان کے لیے ایس سی ایم موجود ہیں. ایسی صورتحال میں صوبے کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے اور بار بار اڈیالہ کا طواف کرنا, سر یہ بھی تو کوئی مناسب وتیرہ نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ اپروچ کر رہی ہیں. اچھا, میں اپنے فتوے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں کل بھی حکومت سے درخواست کر چکا ہوں کہ ملاقات آدھے گھنٹے کی کروانے سے کسی کا شاید کچھ نہیں جائے گا, ملاقات انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ کرا دیا جائے. تو میرے سوال کو میرا بائسنس مت سمجھیے گا. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ سی ایم کے پی اگر اپنا کام کریں اور باقی رہنما اور قائدین جو ہے وہ ملنے کی کوشش جاری رکھیں, باقی جو آپ لوگ اپنا کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں, یہ مناسب نہ ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شمائلہ صاحبہ نے پہلے بھی کہا کہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری عوام کی تحفظ و امن و امان کی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ قبائلی عوام اب بھی قتل ہو رہے ہیں, اور اگر آپ ایکسپارٹا میں دیکھیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور یہ سیکورٹی فورسز وہاں پہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپریشن لانچ کر چکے ہیں, اور سرحدوں پہ ذمہواری ان لوگوں کی ہے. پولیس کی تو اسٹریٹ کرائم اور یہاں پہ بندوبستی علاقوں میں ان کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ تو پولیس کو غیر فعال کیا گیا ہے اور وہاں پہ تمام ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. تو دیکھیں کہ بھائی عوام کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں, وہاں پہ تو قتل عام کر رہے ہیں. دوسری بات, آپ 9 مئی کو دیکھیں, وہاں کے شہداء دیکھیں, 26 نومبر کی دیکھیں, تو یہ تو اسٹیٹ نے سیدھی گولیاں مار دی گئی ہے. ہم یہ کس طرح ہم ان کے امن و امان خراب کر رہے ہیں, یا کس طرح وہاں سے جتنا اڈیالہ سے خبر آتی ہے کہ بری خبر ہو, یہ تو خود ہمیں مار رہے ہیں. ہم تو پھر بھی ایک جہیز کا سامان دے کے, اپنا انتخابی نشان لے کے ہم نے الیکشن لڑا. یہ جہاں پہ بھی ہمیں آئین و قانون کی خلاف ورزی کر کے ہمارے سے اپنا ہاتھ چھین لیتے ہیں, ہم پھر بھی آئین کے قانون کے دائرے میں اپنا سیاسی عمل اور تحریک چلا رہے ہیں. ہم نے قانون و آئین نہیں توڑا. دوسری بات سیم کی, آپ دیکھیں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ان کو بنایا گیا ہے. ایک 30-35 سال کا لڑکا ہے, ان کی جو ہے نا خان کے ساتھ ملاقات, یہاں پہ 30 یا 25 جو ایڈوائزر لینے ہیں یا وہاں پہ جو ذمہ داریاں باقی دینے ہیں, یہ تو آئین کے مطابق 10 جو کیبنٹ ہے انہوں نے تو بنا لیا ہے. لیکن دیکھیں یہ ڈائریکشن چاہے کس پارٹی سے بات کرنی ہے, نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت سیکورٹی جو کمیٹی اس میں بیٹھنا ہے, وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات کرنی ہے, موجودہ صورتحال میں ہم نے کیا سٹیپ لینی ہے. تو دیکھیے یہ ملک تو یہ چلانے نہیں دے رہے. اگر یہ وہاں سے ملاقات کر کے 30-35 سال کا لڑکا اگر باہر آتا ہے, انہوں نے تو ہماری تباہی کر دی. ہر جگہ پہ قتل عام, ہر جگہ پہ سیدھی گولی مارنا. سر میں پھر آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس 30-35 سال کے لڑکے سے ملاقات کروانے کی جو فرمائش کر رہے ہیں وہ تو میں نے اپنے فتوے میں بھی کہا, اور میں خود بھی اس خیال کا حامی ہوں کہ ایسا ہو جانا چاہیے. پہلی بات نہیں ہو رہا, مثال ہے سر وہ 30-35 سال کا لڑکا, اس کے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, باقی لوگ اپنا پریشر لگائیں. میں اسی پہ آنا چاہتا تھا نا جی. میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ دہشت گردی تو بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے. وہاں پہ گورنمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر آپ اسکول کو دیکھیں تو وہاں پہ طلبہ نہیں جا سکتے. اگر آپ مسجد میں جا کے نماز ہی نہیں جا
سکتے. آپ بازار میں دیکھیں, سر یہ کیا بازار بات میں ہوئی, لوگ یہ کیا سامان بات کے لیے ہوئی؟ نہیں جاتے. ایسے تو رشیا یہ میں بھی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, تو سی ایم کے پی رشیا جا کے بیٹھ جائیں گے کیا؟ یہ کیا جواب ہوا؟ ایک منٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم. اگر وہاں پہ یہ سب چیزیں, نہ مسجد نہ اسکول نہ جو ہے نا بازار, وہاں پہ امن نہیں ہے, لیکن آپ معدنیات کی ٹرک لے کے یہ جو نکال رہے ہیں, وہاں پہ بالکل امن و امان ہے اس کے لیے. اگر آپ ان پہ پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ دیکھیں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ جنرل ایوب, جنرل ضیاء, جنرل مشرف, یہ دیکھیں پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اڈے دیے, پھر انہوں نے سر میں نے دوسری اٹیمپٹ کی تھی, لیکن مجھے میرے سوال کا جواب نصیب نہیں ہو رہا. بہرحال آپ تھوڑا سا توقف کیجئے, میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز, تھوڑا سا. آ رہا ہوں آپ کی سوال پہ. سر مطلب میری دوسری شادی کا نوبت آ جائے گی اتنی دیر میں, 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. ذمہ داری ہے, دہشت گردی کی جو ذمہ داری ہے یہ انہی لوگوں کی ہے. یہ نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے. باقی اگر آپ حکومت پہ پارٹ پہ دیکھیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو ہے نا پورا ایک سسٹم موجود ہے, وہاں پہ جو ہے نا وزراء کام میں لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا جو جتنے بھی ہمارے ایم پی اے, وہ 93 ایم پی اے ہیں, وہاں پہ اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. وہاں پہ کون سا ایسا چیز رکا گیا ہے جو سی ایم جانے کی وجہ سے یہاں پہ ان کو بریک لگی ہو؟ ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا نقطہ آ گیا. میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو لے کر کے جو خبر ہم نے آپ سے شیئر کی, اس سے یہ تو کم از کم پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی صحت و زندگی جو ہے وہ آپ کی حکومت کی ترجیحات میں ہے. لیکن کل جیسے طلال چودھری صاحب نے ان کو مرغ مسلم کو اور ایکسرسائز مشین کا تانا دیا, وہاں آپ کی حکومت کی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ چاہتے تو ہیں وہ مرغہ ان سے چھیننا, لیکن یہ آپ کی استطاعت میں, آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ایسا کر ہی پاتے, ورنہ آپ کر جاتے. ایک چیز گلے میں بندھ گئی ہے, اب حسن و خوبی کے ساتھ اس کو نکال لیں, اپنا اقتدار بھی پورا ہو جائے گا. پبلک سروس کا اگر ایک مشن آپ لے کر کے آئی ہیں تو شاید وہ بھی پورا ہو جائے. اسی طرح سے شاید گاڑی چل جائے تو بہتر ہے, وگرنہ اس سے بھی مڈ بھیڑ اور اس سے بھی مڈ بھیڑ, پھر وہاں عظمیٰ بخاری صاحبہ کو انگیج ہونا بھی نہیں پڑے گا. پرویز رشید صاحب بھی جو ہیں وہ اس طرح کے فاؤل قسم کے بیانات دینے سے گریز کریں گے, اور مجھے بھی سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ کا جواب. آپ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے وزٹس دیکھے ہوں گے. یو این سے لے کر ان کا دورہ چین اور جاپان اور دوسرے ملیشیا میں اور ادھر ادھر جتنے بھی ممالک ہیں, ابھی بحرین میں ہو کر آئے ہیں. آپ نے کسی ایسے موقع پہ ان سے یہ سنا ہو کہ ہم خان صاحب کا مرغہ بند کر دیں گے, ہم خان صاحب کے کل طلال چودھری نے نہیں یہ تو نہیں کہا, لیکن کل طلال چودھری صاحب نے میٹر آف کنسرن کہا تھا, یا ہم ان کے اولیو آئل یا چکندر کا جوس ختم بند کرا دیں گے. ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے تو یہ, جبکہ خان صاحب اتنے بڑے فورم پہ گئے اور انہوں نے کہا اے نواز شریف میں تمہارا ٹی وی بند کرا دوں گا, میں اے سی بند کرا دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, میں ڈھمکان کر دوں گا. مطلب یہ ایک میچورٹی کا لیول ہونا چاہیے. ہم نے خان صاحب کے نہ مرغے بند کرائے, نہ کٹے بند کرائے, نہ ہی ہم نے ان کے بکرے چھترے بند کرائے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کی صحت اور حفاظت کے لیے ہم تو کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں رہے. اور ہماری اولین ترجیح خان صاحب سے سہولیات واپس لینا نہیں ہے. جیل میں جو ان کو معیاری سہولیات میسر ہیں وہ واپس لینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد عوام کی فلاح بہبود اور عوام کی جو ہے وہ عوامی منصوبوں کے اوپر کام کرنا, ایک عام آدمی کی زندگی کو سہل کرنا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا جو ہے وہ اولین فریضہ ہے اور ان کی ترجیحات میں شامل ہے. گاٹ یور پوائنٹ میم. جی اقبال صاحب رسپونڈ کیجئے گا. جی یہ عمران خان نے جب کہا, اس نے کچھ دیکھا تھا نا, اس لیے کہا کہ یہ جیل میں یہ اپنے گھر کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, تو جیل کا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ سارا ٹبر وہاں پہ آ کے بیٹھے, وہاں پہ سارے سیاسی لوگ آ کے بیٹھے, وہاں پہ روزانہ وہاں پہ جو چیز ان کو پسند ہے وہ پرووائڈ کرے.
انہوں نے تو عمران خان کو دیکھو، اس کی بہنیں اس سے ملاقات نہیں کر سکتی، اس کا سیاسی پارٹی کے قائدین ملاقات نہیں کر سکتی. انہوں نے تو اس تناظر میں کہا کہ جیل ہوتا ہے، یہ نہ تو رائیون ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا مری ہوتا ہے. جیل میں جیل کی طرح رہنا ہے. وہاں پہ جو سہولتیں ان کو دی گئی تو اپنے گھر کی طرح کی ان کو سہولتیں پرووائڈ کی گئی تھی. اس لیے خان نے اس پہ اعتراض کیا. خان کر رہا اور سچا انسان ہے. انہوں نے نہ تو ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. 2 ملاؤں میں مرغی حرام بچپن میں سنا تھا، لیکن بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے اب یہ دیکھ بھی لیا کہ ایسا ہوتا کیسے. محترمہ شمائلہ رانا MNA مسلم لیگ نواز اور محمد اقبال خان MNA تحریک انصاف. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ عمران خان صاحب سے ملنا پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اولین ضرورت ہے، اس ملک کے سروائیول کا واحد ذریعہ ہے، اور اگر ان سے ملنے دے ہی دیا جائے تو کون سا پاکستان کی جڑیں جو کھوکھلی ہو جائیں گی اچانک سے. بہرحال پتہ نہیں وقفہ نہال اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑتے ہوئے یہاں وائنڈ اپ کا وقت ہوا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.